حافظ صاحب، ایک طرف اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ جنوری، فروری، مارچ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے خود دب جائے گی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، یہ خود گھر چلے جائیں گے. لیکن موجودہ سنیریو ہم دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پر ہیں، وہاں نئے منصوبوں کی بات چیت ہوگی، ان کے دورہ چین کے بعد ڈیلیگیشن پاکستان آئیں گے. تو اس تناظر کے اندر اپوزیشن کس طرح حکومت کو گھر بھیجے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی، رانا صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو تو ہم وزیر اعظم نہیں کہتے، البتہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. ان کا چین کا وزٹ اور دورہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت مضبوط ہو جائے گی اور پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے گا. جو پونے 4 سال میں انہوں نے پاکستان کو ایک کباڑ خانہ بنا کے رکھ دیا، خاص کر معاشی میدان میں. دیکھیے، سی پیک آپ کے سامنے ہے. روز اول سے لے کر آج تک یہ آپ بھی تسلیم کریں گے، رانا صاحب بھی تسلیم کریں گے کہ سی پیک تعطل کا شکار ہے. اور چین نے بار بار شکایت بھی کی ہے کہ سی پیک پر اس تیزی کے ساتھ، اس سرگرمی کے ساتھ کام نہیں ہو رہا جیسے کہ سابقہ نواز شریف کے دور میں ہو رہا تھا. تو جب پونے 4 سال سے سی پیک تعطل کا شکار ہے، اب ایک دورے سے، چین کے ایک دورے سے نہ سی پیک میں نہ سی پیک کی اس میگا پروجیکٹ میں تیزی آ سکتی ہے. یہ صرف عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ آنے والے الیکشن کے لیے قوم کو ایک بار پھر دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو، میں نے یہ معاہدے کیے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے، چین کے ساتھ یہ معاہدہ کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ پونے 4 سال میں یہ جواب آپ دے کہ سی پیک میں آپ نے کون سا وہ کام کیا جو ماضی کی حکومت کے مقابلے میں وہ حکومت نہ کر سکی اور آپ کر سکے. لہذا یہ دورہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہے، عوام کو دھوکہ اور فراڈ اور بے وقوف بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب صاحب، اگر یہ بیکار دورہ ہے، اگر یہ دکھانے کے لیے ہے، اگر اس میں کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ آپ کس طرح اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مارچ میں حکومت کو گھر کرتا بھیج دے گی، مارچ میں جو ہے وہ حکومت نہیں رہے گی. اپوزیشن جماعتوں کا ایک دعویٰ ہے. تو آپ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ، کیا یہ لانگ مارچ کی بنیاد پہ دعویٰ ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی امید ہے، یا کسی طرف سے اشارہ ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، ایک تو یہ اشارے سے میں شروع کروں، کسی کی طرف سے بھی اشارہ نہیں ہے. میڈیم نے کبھی بھی اشارے کی بات نہیں کی. اشارے کی بات اگر کی ہے امپائر کی انگلی کی، وہ شیخ رشید کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ جس کے سر پر ہے وہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کی گردن تک پہنچ چکی ہے، ان کی گردن میں ہے. اب وہ امپائر کی اشارہ یا انگلی ہاتھ تک پہنچ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حکومت صرف انگلی سے نہیں چل رہی، ہاتھ استعمال کرنے کی بھی ضرورت پڑی. شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں، پی ڈی ایم نے کب کہا کہ اشارہ؟ لہٰذا اشارے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف. ہماری کوشش پہلے بھی یہ تھی اور آج بھی ہے کہ یہ حکومت کل ہی ختم ہو جائے. وہ اس لیے کہ یہ حکومت معیشت کے لیے، پاکستان کی ہر ستون کے لیے. صاحب، ہم یہی جاننا چاہتے ہیں، اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے فارمولہ کیا ہوگا؟ یہ فارمولہ یہ کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی ہے ہر قدم پر، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن حافظ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسٹیٹ بینک کا بل حکومت پاس کروا لیتی ہے سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے باوجود، پھر حکومت کو کس قسم کا بھار ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیے، آپ اس کو دیکھیں یاسر بھائی، رانا صاحب، 17 نومبر کی قانون سازی ہو اے وی ایم کے حوالے سے انتخابی اصلاحات، یا 13 جنوری کی قانون سازی ہو پارلیمنٹ کے اندر، یا ابھی سینٹ میں 3-4 دن پہلے کی، اس پہ قانون سازی کی نوعیت کیا تھی؟ جب آپ ایک بل ایجنڈے پہ رات کے تاریکی میں چور کی طرح چوری کرتے ہوئے چور دروازے سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور سارے پارلیمنٹرین گئے ہیں اپنے حلقے انتخاب میں، کانسٹیٹوئنسیز میں، آپ رات کے اندھیرے میں ایجنڈا جاری کرتے ہیں 12 بجے یا 11:30 بجے،
اور جمعے کے دن ایجنڈا جب آپ لے کے آتے ہیں تو رولز کیا ہے، روایات کیا ہے، کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ آپ نہیں کرتے ہیں. جو ترمیم پیش کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ ترمیم پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اب یہ پروسیس آپ کے سامنے ہے، اور جو گروپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، دلاور خان گروپ ہے یا باپ گروپ ہے، وہ اہم مواقع پر جا کے ادھر حکومت کے ساتھ مل کے وہ کردار ادا کر رہا ہے جو میرے خیال میں نہ جمہوریت کے لیے اور نہ آئین کے حوالے سے یہ مناسب ہے. تو اس طریقے سے جب قانون سازی ہو رہی ہے، جب اپوزیشن جماعتوں کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ایجنڈے کا، کوئی کہاں، تو پھر تو یہی ہوگا جو وہ کر رہے ہیں. پھر کمیٹی کے حوالے ہونا چاہیے، کمیٹی کے حوالے. عبد صاحب پھر تو یہ 5 سال تک اس طرح چلتا رہے گا اور اپوزیشن جو اپنی جدوجہد کاری ہے وہ اس طرح کرتی رہے گی. دیکھیں مولانا صاحب، یاسر بھائی، اپوزیشن ایک جمہوری تحریک چلا رہی ہے ملک میں. ہم سمجھتے ہیں اور یہ یقین ہے کہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، ملک میں خاموش ماشاء اللہ ہے، ملک میں خاموش آمریت ہے. یہ حکومت اشارے پر، یہ حکومت فون کال پر کڑی ہے. اس حکومت کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اس حکومت نے نہ ریاست کے مفاد میں کوئی کام کیا ہے، نہ عوام کے مفاد میں کوئی کام کیا ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. آپ دیکھیں کوئی میں آپ کی بات منوان تسلیم کرتا ہوں حافظ صاحب. آپ یہ دیکھیں، یوریا کھاد کا بحران ہو، گندم کا بحران ہو، اس کے علاوہ پیسے کا ڈی ویلیویٹ ہو جانا ہو، ڈالر کا بڑھ جانا ہو، پیٹرول کا بڑھ جانا ہو، مہنگائی کی شرح ایک نارمل شخص کے لیے جو غریب شخص ہے وہ 40% تک پہنچ جانا. ایسے حالات کے اندر بھی اگر اپوزیشن مزاحمت کی تحریک نہیں چلا سکی، جس میں عوام کو جمع نہیں کر سکی، تو پھر شیخ رشید صاحب کا وہ جملہ فٹ آتا ہے کہ یہ تھکی ہوئی اور ہاری ہوئی اپوزیشن ملی ہے موجودہ حکومت کو. نہیں، وہ بات غلط ہے. شیخ رشید کی اتنی حیثیت نہیں ہے. شیخ رشید آپ کو پتہ ہے وہ کرائے کا سیاستدان ہے. وہ ان کی حیثیت ایک سیاسی لوٹے کی ہے، اور خود کہہ رہی ہے کہ میں اشارے پہ ناشتہ رہتا ہوں، اور گیٹ نمبر 4 کا وہ ہمیشہ نام لیتا ہے. وہ چھوڑیے ان کو، وہ اپنے وزارت داخلہ پہ تو وہ جو دے آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں. وہ بیانات کے علاوہ اور کچھ بھی توہین آمیز بیانات کروں نے کیا کیا ہے. لہٰذا بات یہ ہے، ہم تحریک چلا رہے ہیں، جمہوری تحریک ہے، آئینی تحریک ہے. اب آگے حکومت کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں، لیکن ایک بات میں کروں، آج ٹیلی فون کال کی سہولت ختم ہو جائے. 72 گھنٹے کی مار ہے یہ حکومت، 72 گھنٹے. چلیں آپ صاحب اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ٹیلی فون کالز پہ آپ نے ایک دھرنا دیا، آپ نے ایک جلوس نکالا، چلے کراچی سے بہت بڑا جلوس اسلام آباد پہنچ کے وہاں پہ بیٹھ کے بہترین ڈسپلن کے ساتھ، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو آپ کو کون سا فون آیا یا کس نے یقین دہانی ایسی کرائی تھی؟ آج یہ بھی پردہ اٹھا دیں کہ جس کے بعد آپ واپس چلے گئے. دیکھیں ہم نے کہا، مولانا نے بھی بار بار کہا، ہمارے پاس کوئی فون کال نہیں آیا. ہم نے اس وقت ببانگ دوحل کہا کہ اس ملک میں حکومت عمران خان کی نہیں ہے. مولانا نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہا کہ اس ملک میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی ناجائز حکومت کی سپورٹ سے ہٹ جائے. یہ ایک آئینی مطالبہ تھا، آئین کا تقاضا تھا کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. تو مولانا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت SPR جنرل آصف غفور صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی اور جواب بھی دیا. تو یہ کوئی چپی بات تو نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے ببانگ دوحل بات کی. جب بات وہاں تھی تو انہوں نے 2 نمائندے بھجوا دیے، چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو. جب حکومت نے جانا تھا اس بنیاد پر کہ آپ پیچھے ہٹ گئے. جو سہولت کاری کا کردار ہے اس کردار کو ختم ہونا چاہیے. آئین کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں فوراً غیر جانبدارانہ صاف اور شفاف انتخابات ہو. تو جب وہ ہٹ گئے معاہدے سے، یو ٹرن لیا انہوں نے بھی، تو پھر اس میں قصور مولانا کا کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا کیا قصور ہے؟ اچھا، اب آپ جب اسلام آباد جائیں گے 23 مارچ کو 24 مارچ کو، جب بھی آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اس وقت تک آپ کسی کی تیسرے فریق کی یقین دہانی پہ وہاں سے ختم کریں گے یا آپ کا یہ دھرنا کنٹینیو رہے گا؟ وہ ہم یہ جاننا چاہتی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وقت سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہے جب وہاں پہنچ کے ہم بتائیں گے. دھرنا یا مارچ، مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ، یہ تو ہوگا PDM 23 مارچ کو. ہم پہنچیں گے اسلام آباد. اب وہاں کب تک ہم رہیں گے یہ اس وقت ہی فیصلہ ہوگا کہ ہم کب تک ہم وہاں رہیں گے، دھرنا کب تک ہوگا، یہ فیصلہ PDM کرے گی. PDM کی 26 نکات میں یہ ہے
کہ ہم کسی قسم کی تعاون ان سہاروں سے نہیں لیں گے جن سہاروں پہ یہ حکومت کری ہے. ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ غیر جانبدار ہے.